نحمده ونصلي رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مہینے کی چاند کی 21 تاریخ کو حضرت سید شاہ جلال الدین جمال البحر معاشق ربانی ثانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا ماہانہ فاتحہ ہوتی ہے، جو کئی گھروں میں ہمارے مریدوں کے پاس، خاندان والوں کے پاس ہر مہینے کی 21 تاریخ کو بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ ماہانہ فاتحہ منائی جاتی ہے۔ یا ہمارے پاس بھی ہم ہر مہینہ 21 تاریخ کو مناتے ہیں، جس میں ہمارے مریدین متقین بھی حاضر رہتے ہیں، اور ماشاء اللہ سرکار کی جو کرامات ہے اس کا بھی ہم تھوڑا بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے کرامات ہے جو بیان کرنا مشکل ہے، مختصر ہم بیان کریں گے بیچ بیچ میں انشاءاللہ تعالی۔ کراماتوں کا تو سلسلہ آپ کے پیدائش سے لے کے حیات مبارک وصال مبارک تک کرامات کا سلسلہ چلتے رہا، اس کو ہم بیان کرنا تو ناممکن ہے، مختصر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کہ ہم یہ جو بیان کریں گے 5واں حصہ ہے۔ یہ ماشاء اللہ سرکار جو سوموارم جاگیر ورنگل میں اس سے استغراق فی مشاہدہ ہوئے تھے، آپ اس کا مختصر بیان ہے۔ منقول ہے کہ حضرت معاشق ربانی رحمۃ اللہ علیہ براہ راست موضع سوموارم کی پہاڑی پر، جو کہ شہر ورنگل سے 16 میل کے فاصلے پر بجانب جنوب واقع ہے، پروکش ہو کر عبادت الہی اور چلہ کشی میں مصروف ہو گئے۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ جب عبادت الہی میں محو وہ مستغرق ہو جاتے، آپ کے پاس کسی کو حاضر ہونے کی مجال نہ ہوتی، جب تک کہ خود حضرت اقدس بنفس نفیس یاد نہ فرمائے۔ حسب عادت ایک روز آپ مصروف بکار دل بیار ہو گئے اور کئی روز تک کسی کی بھی یاد نہ ہوئی۔ تب مریدین و متقدین نہایت مضطر و بے قرار شاہ کمال درویش سے، جو کہ بیت و خلافت سے سرفراز و ممتاز سے، حاضر آ کر عرض حال کیا۔ آپ نے سب کو تسلی و تشفی دی اور حضور معاشق ربانی رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت موصوف مشاہدہ جمال شاہد غیب میں محو ہے، حالت متغیر و درگدوں ہے، ہیبت طاری ہو گئی، جرات نہ ہو سکی کہ حضوری کی حضوری کی اطلاع دے، واپس ہو گئے، اور مرشدی حضرت معاشق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت و استغراق کا حال تمام مریدین و متقدین سے بیان فرمایا اور تسکین و دلاسا دیا۔ بالآخر کئی روز کے بعد جب عالم محویت ختم ہوا، بدستور قدیم مریدین و متقدین کی یاد فرمائی ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ شہر ورنگل چلنے کی تیاری کی جائے۔ بعد اہتمام و درستگی اسباب موضع سوموارم جاگیر سے کوچ فرما کر، یہ سمجھے تم لوگ، سوموارم کی جو پہاڑی، اب جہاں پہ ماشاء اللہ سرکار کا جو بارگاہ ہے وہاں سے 30 کلومیٹر آگے، تم لوگ نہیں چلے نا ابھی تک، تو انشاءاللہ وہاں جائیں گے۔ تو بارگاہ سے 30 کلومیٹر دور پر، جیسا یہاں حیدرآباد سے میسرم تک پہاڑ پہ نہیں گئے، تو پہاڑ پہ آپ چلہ کشی کیے تھے۔ تو پھر وہاں سے واپس کا آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، سوموارم کی پہاڑی سے واپس بارگاہ جائیں، وہاں آنے کا تذکرہ ہو رہا۔ اسباب موضع سوموارم جاگیر کوچ فرما کر شرف افزائی موضع عرس جاگیر ہوئے، یعنی وہاں سے کوچ فرما کر اب جہاں پہ بارگاہ ہے وہاں پر آئے، تو اس کو عرس جاگیر کا نام دیے اس محلے کو، جہاں کہ اب حضرت معاشق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کو مقدس ہے،
پہلے خاجی پور کے نام سے موسوم تھا، کثرت اعراض سے عرس اور اسی نام سے موسوم وہ مشہور ہو گیا۔ وہاں دیگر اور بھی اولیاء تھے شاید پہلے، تو ان کے عرس جو ہوتے تھے تو وہ مناسبت سے خاجی پورے سے بدل کے عرس جاگیر نام رکھ دیا گیا۔ منقول ہے کہ جب آپ عرس جاگیر تشریف لا رہے تھے، 6 میل کے فاصلے سے نالین مبارک کو قدم اقدس سے دور فرمایا اور برہنہ پا ہوئے، یعنی آپ اپنے ننگے پاؤں ہو گئے۔ شاہ کمال درویش نے برہنہ پائی کی وجہ دریافت فرمائی۔ جو شاہ کمال آپ کے خلیفہ تھے، خاص مرید تھے، خاص خلیفہ جو ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو وجہ فرمائی یا ماشاء اللہ سرکار کیا بات ہے جو آپ برہنہ پار ہو گئے۔ تو آپ نے مراقبے کے واسطے ارشاد فرمایا، بمجرد مراقبہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں شہداء کی ارواح طیبہ جوغ در جوغ آ کر حضرت معاشق ربانی رحمۃ اللہ سے ملاقات فرماتے ہیں۔ ہزاروں شہداء جو اس زمانے میں وہاں پر شہید ہوئے تھے، اس زمانے میں 450-500 سال پہلے، جب آپ نے یہ حال عرض کیا تو ارشاد ہوا کہ ہماری برہنہ پائی کی وجہ یہ ہے، یعنی آپ جو قدم قدم ذرا ہٹا کے جو چل رہے تھے تاکہ رستوں میں شہداء کے مزاریں آ رہے تھے یا شہداء کو دیکھ رہے تھے۔ اولیاء اللہ اپنی آنکھوں سے بالکل دیکھ سکتے جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، تو آپ دیکھ رہے تھے اس لیے قدم ہٹا کے چل رہے تھے۔ شاہ درویش محدث نہیں دیکھ سک رہے تھے اس لیے پوچھے کہ آپ ایسا کیوں برہنہ پاچے۔ تو جب آپ موضع عرس جاگیر پہنچے، ایک مقام پر اپنا مصلی بچھا دیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہی مقام ہے جہاں کہ اب حضرت معاشق ربانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا مزار مبارک وہ گنبد شریف ہے۔ زائرین دور دور سے آ کر مشربہ زیارت ہوتے ہیں۔ آپ نہایت ذی ہیبت وہ وقار تھے، بڑے بڑے فقراء صاحب دل اہل اللہ آپ کے سامنے سر جھکا لیتے، مگر باوجود اس قدر ذی ہیبت و وقار ہونے کے بھی حضرت معاشق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بشفقت و ملائمت تمام پیش آتے اور بڑوں کی تکریم و توقیر فرماتے اور ہمیشہ سلام تقدیم فرماتے، ضعیفوں اور محتاجوں پر نظر شفقت و کرامت مبذول فرماتے۔ آپ ہمیشہ فقراء کے ساتھ نہایت فروتنی اور کشادہ پیشانی سے ملاقات فرماتے، یعنی چاہے فقیر رہے تو بھی آپ بہت ہی ان کے ساتھ محبت ادب سے ملتے تھے۔ کبھی کسی امیر کے گھر تشریف فرما نہیں ہوئے، عمراؤں کی ملاقات سے اکثر اعتراض فرماتے تھے، یعنی دولت مند ہے آ کے ملو ایسا بولتے نا، تو آپ احتیاط کرتے تھے نہیں جاتے۔ کبھی کسی سائل کو محروم نہ فرمایا، جو کچھ موجود رہتا عنایت فرما دیتے، ہر کس و ناکس کے ساتھ ملائمت و مداوا پیش آتے، ہر ایک کے ساتھ کوئی بھی آپ سے آ کے اپنی حاجت بیان کرتا تو اس کی حاجت پوری کرتے۔ آپ انتہا درجے کے حلیم بردبار صابر و شاکر تھے، یعنی نرم مزاج، ٹھنڈا مزاج اور انکساری اور صبر کرنے والے۔ صبر و شکر و قناعت کی یہ حالت تھی کہ 3 شبانہ روز، 3 دن رات اور دن کا فاقہ ہو جاتا اور کسی پر ظاہر نہ ہوتا۔ ایسی حالت میں بھی کہیں سے تحفہ و نظر پیش ہو جاتا تو پہلے فقراؤں پر تقسیم فرماتے اور کچھ بچ جاتا تو خود نوش فرماتے۔ جب حضرت معاشق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا سن مبارک 30 سال کا ہوا، شاہ کمال درویش اور دوسرے مریدین و معتقدین کے اصرار پر آپ نے 926 ہجری میں عقد فرمایا، غرض کہ آپ کو ایک صاحبزادی صاحبہ اور 3 صاحبزادے صاحب تولد ہوئے، 2 صاحبزادہ اور 1 صاحبزادی صاحبہ خود سالی میں ہی راہی عالم جادوانی ہوئے، یعنی بچپنے میں وصال، جس کے اسباب یہ ہیں کہ حضرت کو صاحبزادہ صاحبوں سے خرد سال میں
کرامات کا ظہور ناگوار خاطر تھا، یعنی بچوں کی کرامات بھی آپ کو ناگوار یعنی پسند نہیں فرمائے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو کرامات ہوتی وہ بھی آپ پسند نہیں فرمائے. ایک روز حضرت معاشق ربانی رحمۃ اللہ علیہ پس از انفراغ نماز فجر وظائف مقررہ خانقاہ شریف سے باہر تشریف فرما ہوئے. ہر دو صاحبوں کو ایک مٹی کی دیوار پر چھڑی لیے سوار دیکھا اور دیوار اس پہ جاندار تیز رفتاری کے متحرک ہوئے. یعنی آپ کے صاحبزادے دیوار پر بیٹھ کے چھڑی لے کے چل بل کے حکم دے تو دیوار چلنے لگی تھی. اور وہ آپ نماز فجر پڑھ کے جب باہر آ رہے تھے تو دیکھے دیوار پہ بیٹھ کے آپ لوگ یہ کر رہے تھے. کرامت بمشاہدہ این حال ارشاد فرمایا کہ اس خرد سالی میں فقیروں کے لیے افشا راز نامناسب ہے. یعنی اتنی چھوٹی سی عمر میں ایسے کرامات فقیروں کے گھر میں نامناسب ہے. لہذا بعد وضو 2 رکعت نماز ادا کریں. بمجز و تعمیل دونوں صاحبوں کی روحیں حالت سجود میں عالم جادوانی کی طرف رخصت ہو گئی. بچوں کو بولے چلو وضو کرے نماز پڑھو. جیسا ہی نماز پڑھنے لگے حالت سجدے میں ہی آپ حکم لگا دیے یا اللہ ان کو بلا لے واپس. تو بچپنے میں آپ چل انتقال. تو کیا ایسا کوئی آج کے دور میں اپنی اولاد کو کر سکتے کیا؟ ناممکن ہے. تو ایسا کرنے والے تو کتنے پائے کے ولی ہوں گے، کتنا بڑا دل جگر ہوگا. معاشق ربانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا کتنا بڑا دل ہے جو بچوں کی کرامات بھی آپ اتنی کم سنی میں آپ کو گوارا نہیں ہوئی. اور اسی طرح ایک روز صاحبہ بالوں میں شانہ فرماتی تھیں. سیدھے طرف کی بالوں سے پھول اور بائیں طرف کے بالوں سے چنگاریاں گرتی تھی. یعنی آپ کی صاحبزادی بیٹھ کے کنگھی جب کر رہے تھے تو ادھر سے پھول گر رہے تھے، پھر ادھر سے ایسا کر رہے تھے تو ادھر سے چنگاریاں گر رہے تھے. تو یہ بھی کرامات. اس کیفیت کے مشاہدے پر وہی ارشاد فرمایا آپ بھی انتقال فرمائیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. کتنے منٹ؟ دیکھیے محرمان راز رحمانی اس کے اخفاء میں کس قدر کوشاں رہتے ہیں. اولاد کی بھی پرواہ نہیں کرتے. بے شک افشائے راز صوفیہ کرام کا کام نہیں بلکہ اس کے اخفاء میں حتی الامکان سعی رہتے ہیں. یعنی چھپانا، اخفاء چھپانے کو بولتے. یعنی اپنے کرامات کو بھی اولیاء کرام ظاہر نہیں کرتے تھے. دیکھنے والے دیکھ لیتے تھے، چاہے مریدین متقدین ہو دیکھ لیتے، اپنے منہ سے بیان نہیں کرتے. اولیاء کرام کی شان یہی ہے کہ اپنے کرامات بیان نہیں کرتے اور کسی پر راز کھلنے نہیں دیتے. یعنی اپنے ولی ہونے کا بھی راز چھپا کے رکھتے. تو اس طرح اولیاء کرام اپنے کرامات کو ظاہر نہیں کرتے تھے، چھپاتے تھے. تعلیمات بھی یہی ہے اولیاء کرام کے کہ تم اپنے ذکر اذکار کو چھپا کے کرو یا دکھا کے کرو، مگر اللہ کو سچے دل سے تم راضی کرو. عبادت ذکر کر کے اللہ کو راضی کرو. جب تم اللہ کو راضی کریں گے تو تم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے. تو تم سے پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ اس طرح کام لیں گا. تو شروع میں تو ذکر عبادت محنت تو کرنا پڑے گا. اس لیے اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہے اس پر چلنا ہے ہمارے کو. تھوڑے دن میں ظاہر نہیں ہوتا. اب تھوڑا 1 مہینہ 2 مہینے پڑھتے دکھ جاؤ بولتے نہیں ہوتا. اس کو برسوں لگا دیا اولیاء کرام، برسوں. ماشاء اللہ سرکار بغداد سے جب آئے تو وہاں بچپن میں جب وہاں سے آپ مدینہ گئے، بہت لمبے واقعات ہیں. تو مدینے میں بھی آپ ذکر اذکار کثرت سے کریں، بچپن سے لے کے جوانی تک. پھر جوانی سے لے کے پھر جب یہاں پھر یہاں پہ بھی کثرت سے کریں. ابھی اس میں نکاح کا بیان ہوا نا، 33 سال میں آپ نکاح کیا. تو عبادت کتنی کریں گے؟ بچپن سے لے کے 33 سال تک تو خالی عبادت ہی کرے آپ.
اگر 8-10 سال کی عمر سے بھی کرے بولے تو 20 سال تو آپ کرے 20 سال، پھر اس کے بعد تو پوری زندگی کرے آپ ذکر، عبادت، ریاضت، پھر مریدیں کرنے کا سلسلہ، اسلام پھیلانے کا سلسلہ آپ کا جاری و ساری رہا حیات مبارک تک۔ تو ہمارے کو اس سے ایک سبق ملتا کہ ہم بھی جس طرح تعلیمات دے رہے ہیں ہمارے کو ماشاء اللہ، اس طرح ہم کو بھی عبادت کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تقوی پہ قائم رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری بھی چھوٹی موٹی عبادتوں کو اللہ قبول کریں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا یا اللہ، ان پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا مالک۔ ہمارے کو سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پیران نبی وسلم صحیح کے بتائے ہوئے تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ماشاء بانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے تمام تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی حاجتیں ہیں وہ پورے کر میرے مالک۔ تمام جتنے لوگ گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما۔ جو بچیوں کی شادیوں کے لیے بولے مالک ان کے بچوں کی شادیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور دیگر جتنے بیماریاں جتنے پریشانیاں لوگ بیان کرے مالک ان کے بھی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم تمام کے جتنے حاجتیں ہیں، ہمارے جتنے لوگ عزیز احباب رشتہ دار، دوست احباب رشتہ دار، مریدین متقدین جو میرے کو بولے مالک ان کے بھی تمام حاجتوں کو پورا کر اور آسانیاں پیدا فرما ہمارے کاموں میں، اور بچا تمام گناہوں سے، آفتوں سے پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے مالک۔ ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلا، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے، ہر چھوٹی بڑی پریشانی سے ہم کو محفوظ رکھ، مرے دم تک ہمارے کو ایمان پر قائم و دائم رکھ، اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے سینوں سے اسلام اور دین کو نکلنے مت دے مالک۔ تیرے فضل کی رحمت میں ہم تیرے سائے میں ہے مالک، اور ہمیشہ تو اپنے کرم کے سائے میں ہم تمام کو رکھ۔ بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین۔